اگلی کال دیں۔ محمد ساجد اتاری موزمبیق ماپوتو سے۔ ماشاء اللہ آج آپ اور نگران شورا کی موجودگی میں مفتی قاسم دامت برکاتہم العالیہ کے ملفوظات ہمیں سننے کا موقع اور ان کے ذاتی تجربات سننے کا موقع مل رہا ہے، تو مجھے مفتی صاحب سے یہ پوچھنا تھا کہ صراط الجنان تفسیر قرآن جو آپ نے لکھی اور ماشاء اللہ ایک بہت بڑی تعداد آج اس سے استفادہ حاصل کر رہی ہے، تو یہ صراط الجنان لکھنے کا شوق اور اس کو لکھنے کا ذہن آپ کا کیسے بنا، اور جب آپ اس کو مکمل کر چکے اور آج ماشاءاللہ ایک بہت بڑی تعداد اس سے برکتیں حاصل کر رہی ہے اور امیر اہل سنت خود اس کی ترغیب دلاتے ہیں، تو جب ایک پیر مرید کی لکھی ہوئی تفسیر کی ترغیب دلاتا ہے تو آپ بھی اس کو یقیناً سنتے ہوں گے، آپ کو کیسا لگتا ہے؟ اور پھر یہ صراط الجنان لکھنے کا تجربہ آپ کا کیسا رہا، اور اس کو مکمل کرنے کے بعد جس طرح امت فائدہ اٹھا رہی ہے آپ کیا فیل کرتے ہیں؟ اور آئندہ اس طرح کی کوئی بڑی چیز، بڑی کتاب، بڑی تفسیر کیا اور بھی آپ لکھنے کی نیت رکھتے ہیں؟ اس بارے میں کچھ مدنی پھول عطا فرمائیں۔ جی واقعی یہ تو بڑی، میں کہتا ہوں کہ مرید کے لیے تو بہت بڑی بات ہے۔ وہ صاحب کیسا لگتا ہے جب دعوت اسلامی کے مدنی کاموں میں شامل ہو گئی ہے، تو ایک انڈک کر دی گئی نا، حصہ بن گئی ماشاءاللہ؟ دیکھیے تفسیر کے حوالے سے ویسے تو پیچھے محرک تو نگران شورا ہی تھے اس میں ماشاءاللہ۔ نگران شورا نے ہی مجھے اس حوالے سے فون کیا تھا کہ تفسیر کے اوپر کام کیا جائے، شاید 9 محرم کی مجھے یاد پڑتا ہے تاریخ تھی جب فون کیا تھا۔ تو ترجمہ قرآن پاک کا میں پہلے لکھ چکا تھا کنز العرفان، اور تفسیر جو ہے پھر وہ اس کے بعد شروع کی تھی۔ پھر کئی انداز اس کے بدلتے گئے، مختصر لکھنی ہے، مفصل لکھنی ہے، مختصر لکھنی۔ جو اس کے لکھنے کے اندر تجربات ہوئے ہیں اس میں ایک بہت بڑا تجربہ یہ ہوا کہ ٹیم ورک جو ہے نا، یہ اس قدر زبردست چیز ہے۔ ایک اکیلا 2 11، یہ یوں کہہ لے کہ جسے تجرباتی اور عملی طور پہ دیکھا ہے نا، وہ میں نے تفسیر کے زمانے میں دیکھا۔ میرے ساتھ پہلے 2 اسلامی بھائی تھے کام کرنے والے، پھر 1 تھا، لیکن یہ ہم 2 اور 1 نے مل کر ہی اس کو 3 سال میں مکمل کر دیا۔ واہ واہ واہ۔ تو ٹیم ورک جو ہے نا یہ بہت بہت زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے۔ میں بہت مرتبہ جب علماء کرام کے احوال پڑھتا ہوں اور ان کے کتابیں لکھنا اور ان کے علمی معاملات کے اندر مشقتیں اٹھانا دیکھتا ہوں تو حیرت ہوتی ہے کہ یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کتنی آسانیاں پیدا فرما دی، اور اس میں 100% جو ہے وہ الحمدللہ دعوت اسلامی کی برکتیں اس میں ساری شامل تھی کہ ہمارے لیے ٹوٹل، یعنی ہمیں کتاب کے لیے یہ نہیں ہے جی فلاں کتاب نہیں ہے، یعنی ایک اعتبار سے یوں کہہ لے کہ شاید ہم کتاب سوچتے ہیں اور کتاب آ جاتی ہے۔ واہ واہ۔ ہم کوئی سہولت سوچتے ہیں اور وہ اس سے پہلے موجود ہوتی ہے۔ ہمیں ایک چیز چاہیے ہوتی ہے اور 4 بندے اس کی آفر کرنے والے موجود ہوتے ہیں۔ یعنی ہمیں اسکینر چاہیے، ہمیں پرنٹر چاہیے، ہمیں کمپیوٹر چاہیے، ہمیں لیپ ٹاپ چاہیے، شاید ایک لیپ ٹاپ بولے نا تو 4-5 تو آ ہی جاتے ہیں۔ یعنی اس طرح کی الحمدللہ دعوت اسلامی کی برکت سے ایک ماحول ہے، اس لیے سہولیات اتنی تھی، اور پھر وہی کہ لکھنے کا انوائرمنٹ ایک اچھے ماحول میں، ایک اچھی جگہ، صاف ستھری اور پرسکون، اور گرمیوں میں ٹھنڈی اور ٹھنڈ میں گرم، تو اس ماحول میں بیٹھ کے اپنا مسلسل کام کرتے رہے، نہ بہت زیادہ اس کا برڈن اٹھایا، نہ اس کے دن رات کو ایک کر دیے، ٹیم ساتھ تھی، آرام سے چلتے رہے سموتھلی سارے چلتے رہے، تو الحمدللہ یہ 3 سال میں ہو گئی، 3 سال میں مکمل ہو گئے۔ 15 سال لگتے ہیں تفاسیر کو مفتی صاحب۔ جی جی۔ اور ماشاءاللہ آپ کا پھر آپ یکسوئی آپ نے کافی اس میں اختیار کی، اس میں اسی کے لیے تدریس میں نے چھوڑ دی تھی نا۔ یہ لاس ہوا ہمارا، میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں، طلباء کرام کا بھی ایک لاس ہوا کہ مفتی صاحب کا تھا کہ پھر تدریس کیسے، تدریس بھی اپنے لیے ایک وقت مانگتی ہے، اس کی تیاری بھی ہے، اس کی تیاری ہے، سوال جواب ہوتے ہیں، تو مفتی صاحب نے تدریس اپنی چھوڑی، اور شاید تخصص الفقہ کے درجے بھی آپ نے، تخصص فی الفقہ اور دورہ حدیث 2 ہی تو درجے تھے میرے پاس۔ مفتی صاحب وہ آپ بتائیں، آپ کے ساتھ ٹیم تو تھی لیکن ایک اسلام بھائی کا آپ نے ذکر کیا، وہ کون تھے؟ ذوالقرنین بھائی۔ ذوالقرنین مدنی۔ ذوالقرنین بھائی یہ پہلے دن سے میرے ساتھ، پہلے دن اس کے بعد کی بھی جتنی یعنی کتابیں ہمارے کردار ہے قرآن، ان کا یوں کہہ لے برابر کا، جس کو کہتے ہیں نا کہ وہ دایاں بازو، واہ واہ واہ، تو ان کا تو ماشاءاللہ اس اعتبار اللہ پاک ذوالقرنین بھائی کو بھی جزائے خیر دے۔ اب یہ جو دوسرا اچھا، سوال وہ بھی کیسا تھا؟ وہ بھی میں نے جو ہے نا وہ یہ امیر اہل سنت کا یعنی یوں کہہ لے کہ بندہ میں نے لیا تھا کہ یہ علی رضا بھائی کے ساتھ یہ اس طرف جا رہے تھے، دیا گیا کہ آپ ان کو، یہ علی رضا بھائی کے ساتھ مل کے امیر اہل سنت کے لیے کام کرنے کا تھا، لیکن چونکہ میرے شاگرد تھے تو مجھے ان کی صلاحیت کا بھی پتہ تھا، تو پھر میں نے یہی کہا کہ بھئی مجھے کام کرنا ہے تو مجھے یہ بندہ چاہیے، تو وہ بندہ پھر مجھے مل گیا، اس کے مطابق الحمدللہ چلتا ہے۔ یہ شکر کے پہلو ہے نا
میں آپ اس جواب سے میں آپ نے جو سیکھا میں آپ کو اپنا بتا رہا ہوں کہ اس میں مفتی صاحب نے کہیں بھی آزمائشوں کا ذکر نہیں کیا، جبکہ نارملی آزمائشیں بھی انسان کے اس میں اگرچہ منزل مل جاتی ہے، لیکن سمندر میں جہاں بھنور آتے ہیں، یہ ساری چیزیں آتی ہیں، تو بغیر آزمائش کا یوں تذکرہ کرے آدمی اپنے نعمتوں کے اور شکر کے اور اس طرح کی آسانیوں کے پہلو بیان کر کے بھی بیان ہو جاتا ہے، تکالیف کا بھی بیان ہو جاتا ہے، لیکن ظاہر بات ہے کہ 3 سال کا عرصہ اس میں کمپرومائز بھی بہت سارے. اچھا لیکن یہ جو سوال کا دوسرا حصہ تھا بڑا خوبصورت تھا، اب آپ کو فیل کیسا ہوتا ہے امیر علیہ سنت جب ترغیب دلاتے ہیں؟ اب تو میرا خیال ہے شاید تھوڑا ٹائم لگے گا، مجھے لگتا ہے کہ سب سے زیادہ چھپنے والی اور بکنے والی تفسیر قرآن کی تفسیر میرا اپنا گمان ہے. گئی ہوگی وہ صلاۃ الجنان اگر نہیں بنی تو بن جائے. امیر علیہ سنت کی طرف سے جو ایک برکت اور دعا تھی نا، وہ تو شروع سے ہی شامل ہے. یہ پہلی جلد جب چھپ کے آئی تو اس کا جو نسخہ امیر علیہ سنت نے مجھے بھیجا، جو ابتدائی 2-3 نسخے امیر علیہ سنت کے پاس جاتے، تو اس کے پہلے پیج کے اوپر امیر علیہ سنت نے وہ دعا لکھی ہوئی تھی نا، پورے پیج کی وہ ہے تقریباً 8-9 لائنوں کی. واہ واہ واہ. تو ایک وہ بہت بڑی موٹیویشن، اس میں بے حساب مغفرت کی دعا ہے میرے لیے، میرے والدین کے لیے، اہل خانہ کے لیے، پھر علم و عمل کی اور نیکی کی، تقوی کی، اس طرح کی بڑی دعائیں ہیں. اس کے بعد پھر یہ معمول رہا کہ 10ویں جلد تک ہر میرے پاس یعنی وہ 10 جلدیں موجود ہیں کہ جس میں ہر جلد کے جو ٹائٹل پیج کا اندر کا پیج ہے اس پہ امیر علیہ سنت کے ہاتھ کی وہ دعاؤں والی تحریر موجود ہے. میرے پاس 10 کی 10 کتاب جاتی تھی نا موجود. تو امیر سنت مجھے شاید یاد پڑتا ہے، اگر میں غلطی پہ نہیں ہوں، اور تو شاید سب سے پہلے مفتی صاحب کے لیے امیر سنت واہ وہ جلد. جی اور مزے کی بات دیکھیں کہ 10 جلدیں ایسی آپ کے پاس ہیں. تو میرے پاس وہ 10 جلدیں ہیں. واہ واہ واہ. تو ایک تو یہ بہت بڑی موٹیویشن ہوتی تھی، یعنی کہ میں نے کئی میسیجز کے اندر امیر علیہ سنت سے بھی عرض کیا کہ میں نے کہا مجھے جو فیلنگ ہے میری وہ یہ ہے کہ مجھے اپنی تفسیر پر جو ہے نا وہ اتنی خوشی نہیں ہوتی جتنی آپ کی ان دعاؤں پہ ہوتی ہے، کیونکہ یہ دعائیں جو ہے نا یہ بے ریا ہیں اور یہ پرخلوص ہیں والی ہیں. اور کتاب لکھنے کے اندر کہیں بھی کمی بیشی اور کیا سوچ اب یا تب یا مستقبل کے اندر کبھی بھی ریاکاری آ جاتی ہے، کبھی بھی فخر آ جاتا ہے، کبھی بھی وہ آ جاتی ہے. تو ایک تو امیر علیہ سنت کی دعائیں تھی، دوسرا میرے لیے ایک بہت بڑی موٹیویشن جو ہے نا وہ میرے والد صاحب کی ہوتی ہے. اچھا ماشاءاللہ. کیونکہ ان کے سامنے یعنی کوئی کارنامہ ہونا جو ہے نا وہ ان کو بڑا خوش کرتا تھا نا. تو جب تفسیر آئے گی، اچھا پھر یہ بھی ہوتا تھا کہ تفسیر آئے گی، امیر علیہ سنت اس پہ دعا لکھیں گے، پھر میں وہ والد صاحب کو دوں گا تو والد صاحب وہ دعا پڑھ کے امیر علیہ سنت کی تحریر اور الفاظ پڑھ کے بڑا خوش ہوتے تھے. تو میرے لیے ایک مستقل یوں کہہ لیں کہ موٹیویشن اور ترغیب یہ چیز بھی تھی. اور میری وہ 10 کی 10 جلدیں میرے والد صاحب کے پاس ہی تھی، یعنی میرے پاس آتی تھی، میں فون پہ بتا دیتا تھا تو والد صاحب بول دیتا کسی آدھ بھجوا دو، تو پھر کوئی بھی آتے جاتے یا میں خود جاتا تو وہ 10 کی 10 جلدیں پھر وہ والد صاحب کے پاس. اللہ اس کو آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنا، اور یقیناً بہت بڑی تعداد میں لوگ اس سے استفادہ حاصل کر رہے ہیں، اور آگے تو امید ہے اس کے ترجمے ہوں گے اور کس انداز میں یہ دنیا میں پہنچے گی انشاءاللہ. ابھی اور کام ہے ابھی ماشاءاللہ. ابھی اس کا ایک 2 جلدوں میں مفتی صاحب ہم کوشش کر رہے ہیں. تفسیر قرآن کو اللہ نے چاہا تو ہم 2 جلدوں میں بھی لانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اب انشاءاللہ حدیث پر کام ہو رہا ہے انشاءاللہ بخاری شریف اس کے بعد انشاءاللہ 2 جلدوں نہیں مفتی حسن صاحب جی کا بھی ہے. تو انشاءاللہ ہم یہ ماشاءاللہ ہماری خواہش ہے کہ امیر سنت کی پرانی تمنا ہے. آپ نے کئی دفعہ میرے سے سنا ہوگا کہ دعوت اسلامی والوں کو اور ہم سب کو کہیں جانے کی ضرورت نہ ہو. دعوت اسلامی اب جیسے ویلفیئر میں دعوت اسلامی کہ اپنا کام پورا کر دے، تو ان کتابوں کے تعلق سے بھی دعوت اسلامی کی یہی خواہش ہے، امیر سنت کی یہی خواہش ہے کہ اپنا کام پورا کر دے. اللہ اور ہمیں وسعت دے. آپ دعا کریں اللہ بہتر سے بہتر قلم، بہتر سے بہتر سوچ اور ویژنری اسلام میں مزید ہمیں ملیں، اور ہم اس معاملے میں دعوت اسلامی کے تحت پرعزم ہیں کہ جتنا بڑا یہ ہال ہے اس سے بڑا مطلب کہ اسے 2 گنا 4 گنا بھی اگر پوری عمارت ہو، پوری عمارت بنا دی جائے، اور اس میں ہمارے علماء ہو، مفتیان کرام ہوں، محرر تحریر کرنے والے ہوں، تحقیق کرنے والے ہوں، اور امت کو لکھ کر دیں. مفتی یہ تو کوئی کر دے نا، یعنی جیسے کوئی بلڈنگ بنا کے، بہت سارے لوگ ایسے ویسے ہیں
کہ جنہوں نے بڑی بڑی لائبریریاں بنا کے نا وہ یعنی کھولی ہوئی ہیں کہ بھئی لوگ آئیں یہاں تحقیق کریں اور یہ سارا کچھ کریں. بہت کافی ساری پاکستان کے اندر بھی ہیں, پاکستان سے باہر بھی ہیں, اور وہاں لوگ جاتے بھی ہیں. لیکن اس کے باوجود چونکہ ہمارے یہاں ذرا رجحان تھوڑا سا کم ہے لائبریریوں کی طرف جانے کا, لیکن ہمارے جو المدینہ العلمیہ ہے یعنی ایٹ اے ٹائم 70-80 افراد تو مستقل کام کر رہے ہیں. یہ تو کوئی لائبریری بنانے والا یہاں لائبریری بنا دے نا, پورا لائبریری اور ریسرچ سینٹر میرے اس میں شامل بڑا صدقہ جاری ہے. ریسرچ سینٹر ہے پورا, یہ اسلامک ریسرچ سینٹر. آج اس بات کی ابتدا ہوئی ہے, مجھے لگتا ہے انشاءاللہ یہ تو منہ میں پانی آنے والا کام ہے کہ اگر ایسا کوئی ریسرچ سینٹر بن جائے, عالی شان ہو پوری عمارت, اور اس میں سکون ماحول کی بڑی اور بات کی مزید لائبریری مطلب اور مزید کتابیں دنیا بھر کی وہاں رکھے ہیں. ہمارے ایک سے ورلڈ بیسٹ ایک طرح کے ریسرچ سینٹر ہو, ہمارے اور اسلامی بھائی ہیں جو ماشاءاللہ کام کرنا چاہتے ہیں, جذبہ ہے. بلکہ مفتی صاحب سے میرا مشورہ ہوا تھا, سیاستہ 6 حدیثی کتابیں 6 کے 6 دعوت اسلامی اس کی شروعات چھپے گی. آپ کو یاد ہوگا ہمارا مشورہ ہوا تھا. اور سیرت پر یعنی میرا خیال ہے چلیں تھوڑا اسٹیمیٹ پر بات کریں تو شاید ہو سکتا ہے. میری خواہش ہے کہ میں امیل سنت سے عرض کی ہے, لیکن بس وہ عرض ابھی تک ہے کہ امیل سنت عرض کی ہے کہ سیرت رسول پر آپ لکھ دیں. واہ 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 سبحان اللہ. آپ کے قلم سے جب نبی پاک کی سیرت پوری سیرت آئے گی نا, سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ عشق و مستی کے عالم میں کہ پوری حیات طیبہ جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت طبع سعادت سے پہلے سے لے کمال ہو کر جائے گا, وصال ظاہری اور اس کے بعد تک کے سارے واقعات, اور مطلب کہ اعلان نبوت سے پہلے کی زندگی, اعلان نبوت کے بعد کی زندگی, ہجرت کے بعد کی زندگی, فتح مکہ کے بعد کی زندگی. وہ جو 3 حصوں میں نے وہ جو میلاد 12 ربیع الاول میں جو میں نے ایک ریکارڈنگ دی تھی نا, یہ 3 حیات ہو جائے گا عرض کیے. لیکن بس وہ امیل سنت کے پاس سچی بات یہ کہ ویسے ہی کام. چلیں ہم انشاءاللہ المدینہ العلمیہ والوں سے کہتے ہیں ہمیں کوئی اسٹیمیٹ بنا کر دیں. اگر مجھے نہیں پتا میرے سن اس وقت ہمیں دیکھ کے سن رہے ہو یا نہیں ہے, لیکن میری یہ واقعی قلبی خواہش ہے, بہت بڑا ہو جائے گا قلبی خواہش ہے کہ امیر سنت کی قلم سے جو ہے نا, یہ عاشق رسول کی قلم سے ماشاءاللہ جب یہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت آئے گی نا, وہ سیرت پڑھ کر نہ جانے کتنوں کے عشق رسول کے کہاں لوگوں کے میسج آنا شروع ہو گئے ہیں کہ ریسرچ سینٹر کے لیے ہم رقم پیش کرنا چاہتے ہیں, کہاں پیش کریں. ابھی تو ہم اس کا اسٹیمیٹ بنائیں گے, اگر ایسا کچھ ہوا تو اللہ کرے گا. آپ یاد رکھیے گا کہ یہ جتنا بڑا ثواب کا کام ہے نا, نہیں میرے وہ آپ کی جملہ جو ہے نا میرے لگ گیا ہے کہ اتنا بڑا ثواب, اگر یہاں 1000 کتاب لکھی گئی اور وہ لاکھوں کروڑوں, ہمارے تو کروڑوں میں ملٹیپلائی ہوتی ہے نا کتابیں, ملٹیپلائی وہاں سے ترجمے کتابیں کے ترجمے اس کو سوشل میڈیا پہ ڈال دینا. تو میں تو سوچ کے اب کہیں اور ہی پہنچ گیا ہوں کہ یہ ریسرچ سینٹر ہم نہیں بنانا ہے انشاءاللہ. آپ مجھ کل یہ ادب مجھے دے دیں انشاءاللہ, مجھے بس وہ بتا دیں کہ کہاں بنا, کیونکہ یہ پوری عمارت بنی گی. کیا بتائیں گے آپ, مطلب ہم آپ کو کہتے ہیں مہمان تھوڑی بلائے گئے, نہیں مطلب ہمیں ظاہر جگہ مخصوص کرنی پڑے گی. فیضان مدینہ میں تو شاید نہ بنا سکیں ہم, نہیں پوری عمارت بنائیں انشاءاللہ. ادھر ہی بنائے گا, آس پاس میں بنے گا, اور انشاءاللہ آپ اپنا حصہ لیں, میں اپنا حصہ لوں گا. بالکل ہم لیں گے. مفتی صاحب اپنا حصہ لیں گے. مفتی صاحب کو تو حصہ ہے ہی نا یار, کتابیں لکھنے والے شاگرد اور یہ بنانا بٹھانا, یہ سارا بہت بڑا کام ہے ماشاءاللہ پوری. کیونکہ جو آئے کام تو یہ کریں گے ہم, تو وہ مزدور لوگ ہیں بھائی, ہم عمارت بنا کے دے دیں گے, باقی کام تو ان لوگوں نے کرنا ہے. مطلب کہ دعوت اسلامی کسی چیز کو چھاپ کر دے اس کے بعد تو کوئی شک کی گنجائش بظاہر نہیں رہنی چاہیے. ایک ہیومن ایرر, ایک بشری تقاضوں کی طور پر ہونا الگ بات ہے, لیکن ہم تو وہی چیز لا کر دیں نا کہ جو رہتی دنیا تک امت کو کام آتی رہے. میرا بہت مرتبہ اسمارٹ ورک ہی ہوتا ہے کہ میں نے یہ آئیڈیا دے دیا ہے, اب یہ آئیڈیا ثواب جاری اور کریں گے انشاءاللہ. اس کے ساتھ ہمارے شرح رہنمائی تو چاہیے کہ یہ پورا قدم قدم پہ شرح رہنمائی